تمام گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ بچہ بھی 3 سال کا ہے تو اسے ماں کی ضرورت ہے۔ مقابل موجود سبھی کے دل زوروں سے دھڑک اٹھے۔ جج نے سنجیدگی سے فائل بند کی اور نگاہ اٹھائی۔ لہٰذا جب تک میاں بیوی کے درمیان مقدمے کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، عدالت عارضی طور پر بچے کی حضانت ماں کے حوالے کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت میں گہری خاموشی پھیل گئی۔ منہا نے پلکیں جھپکائیں جیسے سنا ہوا یقین میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور بے یقینی دونوں ساتھ اتر آئے تھے۔ سامنے کھڑا مرد بھی چند لمحے ساکت رہا۔ اس کی نظریں سیدھی جج کی میز پر جمی تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ آخری فیصلہ نہیں، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سے اٹھ گئی تھی۔ مما! اسی لمحے بچے نے ماں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے معصوم سی آواز میں پکارا۔ وہ آواز جیسے اس کے دل کے سب بند توڑ گئی۔ منہا جلدی سے آگے بڑھی اور اپنے بچے کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اسے سینے سے لگا کر اس نے آنکھیں موند لیں، جیسے دنیا کی ساری پناہ اسی لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ آنکھیں آنسوں سے تر تھیں، مگر اسی لمحے سامنے کھڑے میر حشام درانی کی نظریں اس منظر پر ٹھہر گئیں۔ اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، شاید بہت کچھ، مگر الفاظ جیسے لبوں تک آ کر رک گئے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر فاصلہ ایسا تھا جو دونوں کے درمیان دیوار بن چکا تھا۔ جی تو ناظرین، مسٹر حشام درانی جیتا ہوا کیس ہار گئے۔ جی ہاں، کل تک عدالت جو میر حشام درانی کے حق میں فیصلہ سنانے والی تھی، آج اچانک سب بدل گیا اور بچہ باپ کی بجائے ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ آئیے اس سلسلے میں میر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سر، آپ کا بیٹا آپ سے الگ ہو گیا۔ عدالت نے آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اینکر کے سوال پہ وہ اپنے بلیک چشمے میں چھپی آنکھوں میں قہر بھر لایا۔ میر ریاض درانی میر حشام کا بیٹا ہے اور اسے اس کے باپ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ وہ قطعی انداز میں کہتا گاڑی میں سوار ہوا۔ اس کا خاص آدمی مبشر اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ میرے بیٹے کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ جی حکم میر صاحب۔ وہ سر تسلیمی خم کرتا پیچھے ہٹا۔ گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھا وہ منہا کو اس کے گھر والوں کے ہمراہ باہر آتا دیکھ سکتا تھا۔ ریاض درانی ماں کی گود میں ہی تھا اور اس نے ریاض کو کس کے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ منہا کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات واضح تھے۔ حشام کی لب سختی سے بھینچے۔ میڈیا کا رخ اب منہا کی جانب تھا۔ میم پلیز 2 منٹ دیجیے۔ آپ نے فائنلی اتنی تگدو کے بعد اپنا بیٹا پا لیا؟ ایک اتنے بڑے جاگیردار اور بزنس مین کو شکست دے کر آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بے اختیار منہا کی نگاہیں حشام کی گاڑی کی جانب اٹھیں۔ وہ جانتی تھی وہ وہیں اندر ہے اور اس کی نظریں اسی پہ تھیں۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ نو کمنٹس۔ وہ اپنا بچہ لیے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ اس کے ماموں ادریس صاحب اور ان کا بیٹا نعمان ادریس بھی ان کے ہم قدم تھے۔ نعمان ادریس کو وہاں دیکھ حشام کا دماغ پوری طرح گھوما تھا۔ نعمان پلیز، ہم چلے جائیں گے، آپ لوگ دوسری گاڑی میں چلے جائیں۔ اچانک سے منہا نے رک کے نعمان کو اپنے ساتھ آنے سے روک دیا۔ لیکن آپ لوگوں کا اکیلے میں جانا خطرہ ہے منہا۔ وہ پریشان ہوا۔ منہا کی نگاہ پھر سے حشام درانی کی گاڑی پہ اٹھی۔ نہیں، ضرورت نہیں، پلیز ایکسکیوز می۔ وہ اسے ہری جھنڈی دکھاتی اپنی بہن اور ماں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ نعمان ادریس اور مسٹر ادریس وہیں لب بھینچے رہ گئے، جبکہ اس پل حشام درانی کے چہرے پہ کتنی خوشی اور طمانینت تھی، کوئی دیکھ لیتا تو اش اش کر اٹھتا۔ ان کے جانے کے بعد حشام درانی کی گاڑی بھی آگے بڑھ گئی۔ ریاض سو گیا؟ عذرا بیگم نے پاس آتے پوچھا۔ جی، ابھی ابھی سویا ہے، دھیما لہجے میں بتایا۔ اسی میں تو منہا کی جان تھی، روتا رہا ہوگا، باپ کے ساتھ سونے کی عادت جو ہوگی۔ وہ ریاض کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی افسردہ ہو گئی۔ عادتیں بدل بھی جایا کرتی ہیں منہا، ابھی بھی وقت ہے، دیکھو سوچ لو، ہو سکتا ہے عشا نے جو کہا وہ سب۔ امی پلیز مت طرفداری کریں ان کی، وہ کیا ہے میں اچھے سے جان گئی ہوں، بس اب اس ٹاپک کو کلوز کر دیں۔ گھڑیال نے رات کے 12 بجائے تو منہا کا دل سخت دھڑکا۔ یہی وقت تو سب سے مشکل تھا۔ امی آپ ریاض کے ساتھ سو جائیں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ عذرا بیگم نے لب بھینچے۔ انہیں بیٹی کا یہ فیصلہ کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تیار ہوتی خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے باہر نکلے تو تبھی ایک گاڑی وہاں آ کے رکی۔ منہا اس گاڑی میں سوار ہو گئی۔ دور کھڑکی کے پاس کھڑی عبیر نے اپنی بہن کو اس گاڑی میں بیٹھ کے جاتے دیکھا۔ عجیب سی الجھن کا شکار ہوئی، جبکہ منہا کو اتنی ٹھنڈ میں شاور لینے کے باوجود پسینے آ رہے تھے۔
एक जी चाहा कि वो वापस पलट जाए, बेटे को लेके कहीं दूर चली जाए, पर जानती थी कि कहीं भी चली जाए वो उसे ढूंढ निकालेगा। भले वो अब उसकी दुरानी पैलेस में नहीं थी, लेकिन उसकी 24 घंटे उस पर नजर थी। उसका दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। उसने खुला का केस भी दायर किया हुआ था, लेकिन वो आगे बढ़ा नहीं कोई भी वकील उसका केस लेने को तैयार नहीं था। गाड़ी दुरानी पैलेस की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। मिन्हा का ब्लड प्रेशर एकदम लो होने लगा। 2 दिन पहले ही तो ये सब तय हुआ था, फिर अब वो कैसे पीछे हट जाती। फ्लैशबैक। तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरी उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है। वो रोते हुए उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। 40 रातें, अपनी जिंदगी की 40 रातें मुझे दोगी। हर रात मेरे पास आओगी, दुरानी पैलेस में, मेरे कमरे में, मेरे बिस्तर पे, बिल्कुल बीवी की तरह, पहली रात की दुल्हन की तरह मुझे खुद को सौंपोगी। उसकी बात सुनते मिन्हा का जी चाहा बिना रिश्ते के लिहाज किए उसको एक थप्पड़ जड़ दे कि वो इस कदर घटिया बात कैसे कर सकता है, लेकिन अपने बेटे का सोच के वो थम गई थी। 2 दिन बाद अदालत ने फैसला देना था और वो फैसला सामने खड़े शख्स के हक में सुनाया जाना था। सब तय हो चुका था, लेकिन ये अचानक डील करते वो मिन्हा के लिए एक नई राह निकाल रहा था या एक नई गेम खेल रहा था, वो समझ न सकी। लेकिन वो रियाद के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसने सिगरेट सुलगाया और धुआं हवा में छोड़ते अपनी काली आंखें उस हसीन परी पे जमाई। सोच लो, ये ऑफर 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी और तुम रियाद को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी, क्योंकि जैसे ही वो अपने बाप के पास आएगा हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और तुम उससे देख भी नहीं पाओगी कभी। मुझे मंजूर है। वो अचानक मान गई। हशाम दुरानी ने उसे गहरालूद निगाहों से देखा। याद रखना, मेरी शिद्दतें पहले से भी ज्यादा हो सकती हैं। मैं तरस नहीं खाऊंगा, ना ही रायत बरतूंगा। मुझे आपसे किसी रायत की उम्मीद है भी नहीं। बस आप वादा करें 40 दिन बाद आप हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। वो उसके पास आता कतई अंदाज में बोला, ऐसा ही होगा। एक पेपर उसकी जाने बढ़ाया। उसको पढ़ते मिन्हा ने उसी वक्त साइन कर दिए, जबकि उसका लर्जना हशाम दुरानी से छुपा न रह सका। गाड़ी रुक चुकी थी। उसने गहरा सांस भरा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें रगड़ के साफ करती वो नीचे उतरी। अब उसका रुख हशाम दुरानी के कमरे की जानिब था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, अंधेरी ने उसका इस्तकबाल किया। उसका दिल जोरों से धड़का। कितनी बार तो वो उस शख्स की कुर्बत सह चुकी थी और हर बार ही वो नए अंदाज से उस पर बरसता था और कभी भी उस शख्स को सहना आसान न होता था। ये शख्स हर चीज़ में ही जनूनी था, चाहे वो मोहब्बत हो या नफरत। वेलकम टू हियर डियर वाइफ। वो सामने अंधेरे में रोशनी बना उसके पास आया। मिन्हा तो अपना सांस से रुक गई। हाथ बढ़ा के उसके पीछे कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और अगले ही पल उसके तन पे लिपटी चादर को उतार के एक तरफ रखा। चुटकी बजाती तेज़ रोशनी ऑन हुई। उन रोशनियों में मिन्हा का कुंदन स्वरूप लाल मैक्सी में खिल के बाहर आ रहा था। वो उसकी दी हुई मैक्सी में ही जेब तन करके आई थी। बिना किसी ज्वेलरी को तन पे सजाए, मेकअप से मुबर्रा चेहरा लिए वो बेइंतहा हसीन लग रही थी, पर हशाम को तो वो हर रूप में ही हसीन लगती थी। माय सुपर ह्यूमन। अब वो उसके जरा सा करीब झुकता उसके गाल पे लब रख गया। मिन्हा का पूरा जिस्म लरसने लगा था। वो उसके निकाह में थी, वो भी उसका शौहर था, उस पे हक रखता था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद वो दिल कहाँ से लाती जो उसकी कुर्बत के लम्हात में मसरूर होता था, एक सुकून पाता था। ये सुकून तो गारत हो गया था और गारत करने वाला खुद हशाम दुरानी था, जो रेप विक्टिम में मुलव्विस हुआ था। तो क्या कहा था तुमने, मुझ जैसे जानी के साथ तुम नहीं रहोगी? वो उसके गिर चक्कर लगाता बहुत ही पुरस्कार अंदाज में बोल रहा था। मिन्हा की पलकें झुकी हुई थी। मुझ जैसे शख्स के साथ रहने से बेहतर तुम मर जाना पसंद करोगी। क्या ख्याल है अब? आज की रात उस जानी के साथ गुजारने के बाद कल तुम्हारी मौत की खबर का इंतजार करूं। उसकी सख्त गिर बात पे मिन्हा का दिल किरची किरची हुआ। वो कैसे उसके लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था जो उसके जीने की दुआएं किया करता था। ऐसे मत देखो, मैं पहले वाला अमीर हशाम दुरानी नहीं, और आंसू तो बिल्कुल मत बहाना मेरे सामने। वो उसकी आंखों में भरते आंसू को देखता उंगली उठा के वार्न करने लगा, तो वो अपने आंसू पलकों पे ही रुक गई और सख्ती से मुठियां भींच ली। रिमूव योर ड्रेस। अगला ऑर्डर देता वो पीछे हटता सामने जहाज़ी साइड बेड पे जा बैठा और उसे सर से पैर तक देखने लगा। वो जानता था कि उसकी बीवी शर्मो हया वाली है, कभी भी कुर्बत के लम्हात में भी वो हल्की सी रोशनी भी नहीं रहने देती थी,
اور اگر حشام کا بہت جی چاہتا تو بہت ڈم لائٹ آن کرتا، لیکن ہمیشہ منہا کی خواہش کا احترام کیا کرتا تھا۔ پر آج کیسے وہ اس پہ حکم چلا رہا تھا اور اتنی تیز روشنی میں اسے ڈریس ریموو کرنے کو بول رہا تھا۔ منہا نے تیز روشنی کی جانب دیکھا اور پھر سامنے لگے آئینوں کی جانب، جن میں وہ دونوں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ کرو جو کہا میں نے۔ وہ پھر سے سگریٹ سلگا گیا۔ پلیز شام، آپ میرا شام درانی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ تم اپنے سارے حق کھو چکی ہو، اب ہمارے بیچ صرف 40 راتوں کا تعلق ہوگا، اس کے بعد ہمارے راستے الگ۔ وہ بے حس اور شفاق بنا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہا تھا۔ وہ اپنی گال پہ آئے آنسوں کو سختی سے رگڑتے اپنے سفید گال سرخ کر گئی اور ایک دم سے اپنی آنکھیں نیچے اپنی میکسی کی زپ کو کھینچتے نیچے سرکا دیا اور زمین بوس ہوتے ہی لائٹس ڈم ہو گئی۔ یہ منہا نہ جان پائی کیونکہ وہ اپنی آنکھیں سختی سے نیچے ہوئے لرز رہی تھی۔ اگلے لمحے اس سے اپنی سانسوں کے قریب، بہت ہی قریب، اس دشمن جاں کی سانسوں کی تپش محسوس ہوئی۔ کمر پہ رینگتا مقابل کا کھردرا ہاتھ اب اس پہ اپنا حق جتا رہا تھا۔ پش کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتا منہا کا سانس تھما۔ یوں لگ رہا تھا پہلی بار اس شخص کے نزدیک آ رہی ہوں، جبکہ اس شخص نے اس کے ہر ڈر گوشے کو اپنے لمس سے مہکایا تھا۔ دھیرے سے اس کے کان کو لو کو چوما تو وہ سسکی بھر گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو جیسے پہلی بار چھو رہا ہوں؟ اس کی بات پہ منہا کی آنکھیں کھولی تو نیم اندھیرا دیکھتے اس کے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ کسی اور کا بستر گرم کر کے میرے پاس پہلی بار ہی آ رہے ہیں۔ اس کی بات پہ حشام کا دماغ گھوما، لیکن وہ پھر خود پہ کنٹرول کر گیا اور اس کو کمر کی طرف سے سختی سے جکڑا کہ وہ اس کے بازو پہ ہاتھ جما گئے۔ پھر تو تمہاری حالت واقعی مرنے والی ہوگی میری جان۔ مجھے مار ہی دیں تو اچھا ہے، اس تکلیف سے موت اچھی ہے حشام۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی، آج کی رات کے بعد تم موت ہی مانگو گی۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑتا اس کو مزید زچ کرنے لگا۔ اس عشاء میں وہ مزہ نہیں جو تم میں ہے۔ منہا جو اپنا آپ کتنی مشکل سے اس شخص کے حوالے کرنے کو تیار ہوئی، اس کی یہ بات سنتے اس کے اندر آگ سے بھڑک گئی۔ نشے میں دھت وہ میرے پاس تھی، میں اس کے پاس، دونوں بے انتہا قریب کے ایک دوسرے کی روح میں سما گئے۔ بکواس بند کریں اپنی۔ وہ ایک دم خود کو اس سے چھڑاتی پیچھے ہٹی۔ برداشت کہاں ہوا تھا کہ ایک شخص خود کو کسی کے ساتھ جوڑے بھی؟ کیا ہوا؟ جس حقیقت کا اتنے دنوں سے تم پرچار کر رہی ہو، میں نے اس حقیقت کو بیان کر دیا تو آگ کیوں لگ رہی ہے؟ میرے ساتھ ایسی باتیں کرنے کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ وہ جیسے غصے میں اپنی حالت تک کو نظر انداز کر گئی۔ نہیں جان، باتیں کرنے کے لیے تو دن پڑے ہیں، باتیں کرنی ہوتی تو دن کو بلاتا، رات تو پیار کرنے کے لیے ہے نا۔ تو اب کوئی بات نہیں، صرف پیار۔ وہ اس کو واپس خود سے لگاتا دھیمی سرگوشی میں کہتا اس کے نرم نازک گردن میں منہ چھپا گیا۔ منہا نے ایک سسکی بھری۔ وہ اس کے دل کے ٹکڑے کر کے اب اس کے وجود کو بکھیرنے والا تھا۔ اب رونا تو بند کرو یار، ابھی تو میں نے ایسا کوئی کام بھی کیا کہ تم رو دی۔ ابھی رونے کا موقع فراہم کروں گا، پھر جی بھر کے رونا۔ وہ اسے کلائی سے تھامے بستر پہ گرا گیا۔ منہا نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ گزرتی رات میں وہ اپنا غصہ اپنی شدت نچھاور کرتا جا رہا تھا۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں حشام کو مزید اکسا رہی تھیں۔ یقیناً آج رات کے بعد وہ کبھی دوبارہ اس کے پاس نہ آتی، پر 40 راتوں کا سودا کیا تھا اس کے شوہر نے اس کے اولاد کو اس سے سونپنے کا۔ وہ چاہ کے بھی اب اس سودے سے مکر نہیں سکتی تھی۔ کیا بےہودگی ہے، کیوں بلایا مجھے یہاں، وہ بھی رات کے اس وقت؟ تو رات دورانی نے ماتھے پہ بل ڈالے ابیر کو دیکھا، جس نے اسے ایک ویران جگہ پہ بلایا تھا، وہ بھی رات کے آخری پہر۔ بےہودگی تو آپ کے بھائی صاحب نے پھیلا رکھی ہے، شرم تو انہیں چھو کے نہیں گزری۔ وہ نفرت و حقارت سے بولی، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا کے وہ 2 قدم سہم کے پیچھے ہٹی۔ آپ یوں ڈرا دھمکا کے مجھے چپ نہیں کروا سکتے۔ آپ کے بھائی صاحب اس وقت کہاں ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ سیدھا مدعے پہ آئی، جہاں بھی ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی بات پہ ابیر کو انتہائی طیش آیا۔ مجھے تکلیف نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ کیونکہ آپ کے بھائی کی وجہ سے میری بہن کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ وہ اتنی گھٹیا چالیں چلیں گے، افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ۔ میں نے پہلے بھی کہا، اب پھر کہہ رہا ہوں، اپنی زبان میرے بھائی کا نام مت لانا، سمجھے تم؟ وہ اسے غصے سے جھنجھوڑ گیا۔ چھوڑے مجھے، جنگلی پن مت دکھایا کرے، زبان سے بات کر رہی ہوں تو ہاتھوں کو کنٹرول کرے۔ ابیر دانت پیستے بلبلا اٹھی، تب ایک گاڑی وہاں کے رکی۔ آؤ،
لڑکی کو چھوڑ۔ اس میں سے ایک شخص باہر نکلا اور تراب کو للکارا۔ تراب نے قہرآلود نگاہ اس شخص کو دیکھا۔ سنا نہیں تم نے؟ چھوڑ اس لڑکی کو، راستہ ناپ اپنا۔ تراب نے دانت پیستے کہا تو اس کے ساتھ دوسرا شخص بھی باہر نکلا ہے۔ پلیز تراب، چلیں یہاں سے۔ ان کی لڑائی کے ڈر سے عبیر نے تراب کے بازو کو جکڑا۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ کے اپنے اوپر کنٹرول کیا۔ اوئے، آنکھیں کس کو دکھاتا ہے؟ اس شخص نے قریب آتے تراب کو پش کیا، جس پہ عبیر نے سہم کے اسے دیکھا۔ اب اسے اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا جو رات کے اس وقت غصے میں تراب کو یہاں بلا لایا۔ تیری تو… اس شخص نے ہاتھ اٹھایا تو تراب نے اسے اپنی کلائی پہ روک لیا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار کک لگاتے اسے دور پھینکا۔ اس خاموشی اور سناٹے میں اس کی گونج کافی اونچی تھی۔ اس شخص کے ساتھ دوسرے شخص نے یہ منظر دیکھا تو اپنے قدموں پہ وہیں ٹھہر سا گیا۔ تراب نے صرف 2 قدم ہی آگے بڑھائے جب وہ دوسرا شخص پیچھے ہٹ گیا۔ اس باڈی بلڈر کے ساتھ وہ پنگا نہیں لے سکتے تھے۔ اپنی مریل سی باڈی کے ساتھ وہ کچھ لمحوں میں ہی وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ تراب ماتھے پہ بل ڈالے عبیر کی جانب مڑا۔ یہ پہلی اور آخری بار چھوڑ رہا ہوں۔ آئندہ رات کے اس وقت مجھے بلایا یا رات کے اس پہر تم گھر سے نکلی تو ٹانگیں توڑ کے بستر پہ ڈال دوں گا، اور یقین مانو مجھے اس بات کا ذرا افسوس نہ ہوگا۔ اسے بازو سے جکڑے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پہ پٹک گیا۔ دونوں بھائی ہی غصے میں ایک سے بڑھ کے ایک تھے، اور منہا اور عبیر، ان کی لک کے ان دونوں کے نصیب میں یہی غصیلے شہزادے لکھے تھے۔ منہا اور عبیر دونوں کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ دونوں سگی بہنیں نہ تھیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے سگی بہنوں کی طرح چاہت کرتی تھیں۔ عبیر کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو عذرا بیگم اس کی خالہ، انہوں نے عبیر کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ ان کے شوہر کے دوست تھے وہاب درانی، اور انہی کے 2 بیٹے تھے، حشام درانی اور تراب درانی۔ ان دونوں کی بھی آپس میں کم بنتی تھی، دونوں ہی بے حد غصیلے واقع ہوئے تھے۔ حشام کے CEO بننے اور اس کے برتھ ڈے کو ایک ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہاب درانی نے ایک بہت بڑی پارٹی ارینج کی تھی، اور اس پارٹی میں اسد اللہ بیگ بھی اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اور وہیں حشام کو وہ لجائی شرمائی سی منہا بھاگ گئی اور باپ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ تو فوراً راضی ہو گیا، لیکن ماں آسمہ بیگم نہ مانی۔ وہ مڈل کلاس کی لڑکی کو کیسے اپنے خاندان کی بہو بنا لیتی، پر بیٹے کی ضد کے آگے ہار ماننی پڑی، اور 18 سالہ منہا 27 سالہ حشام کے نکاح میں دے دی گئی۔ پہلی رات سے ہی وہ اسے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا تھا، اس کے سارے ناز نخرے اٹھاتا تھا، بالکل باربی ڈول کی طرح اسے ٹریٹ کرتا تھا۔ غرض دونوں ہی اپنی لائف میں بے حد خوش تھے۔ منہا کافی چھوٹی تھی اور شادی کے پہلے سال ہی اسے اللہ نے خوشخبری سے نواز دیا۔ تراب ان دنوں کینیڈا تھا، وہ بھائی کی شادی بھی اٹینڈ نہ کر سکا، لیکن ریاض حشام کی پیدائش پر وہ پاکستان آیا تھا۔ اس 1 سال میں آسمہ بیگم کا رویہ منہا کے ساتھ لیے دیے والا ہی رہا، لیکن جب حشام اس کے ساتھ سنسیئر تھا تو وہ کیوں پرواہ کرتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی خاموشی بھی کوئی بہت بڑا طوفان لا سکتی ہے۔ تراب اپنے ننھے سے بھتیجے کو دیکھتا کھل کر مسکرایا تھا، اور پہلی بار اس کے چہرے پہ مسکان سجی تھی، جسے عبیر نے بھی بہت اشتیاق سے دیکھا۔ حریات کا نام بھی تراب نہیں رکھا تھا، وہ ماں باپ سے زیادہ تراب کا لاڈلا بن گیا تھا، اور تراب اس کے ناز نخرے اٹھاتا اور کسی کو اٹھانے بھی نہ دیتا، یہاں تک کہ عبیر اور اس کی اکثر لڑائی بھی ہو جاتی۔ وہ تراب سے 6 سال چھوٹی تھی، اور تراب کا مقابلہ وہ لفظوں سے تو کر ہی لیتی تھی، لیکن اپنے بھائی کی طرح بنائی گئی باڈی سے جب وہ اس کے سامنے تنکی کھڑا ہو جاتا تو مجبوراً عبیر کو پیچھے ہونا پڑتا۔ وقت کچھ آگے سرکا کہ اسد اللہ بیگ کو اچانک دل کا دورہ پڑا، اور ان کے دوست وہاب درانی ان کے پاس ہاسپٹل پہنچے تو وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئے کہ میرے بعد میری بچی عبیر کا کیا ہوگا، اس کو بھی اپنے گھر کی بہو بنا لو۔ اور پھر اسد اللہ بیگ کی خواہش پہ عبیر اور تراب کا نکاح ہو گیا، اور اس دن آسمہ بیگم کا تو صحیح معنوں میں دماغ گھما، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بنانا تھا۔ پہلے ان کا ارادہ حشام کے ساتھ بہن کی بیٹی کو بیاہنے کا تھا، لیکن شوہر کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی، کیونکہ ان کی بیٹی کی مرضی منہا کے ساتھ تھی۔ مجبوراً انہیں بھی یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑا۔ اب جب کہ ریاض 2 سال کا ہو گیا تھا اور سب کی آنکھ کا تارا بھی تھا تو اس کی خاطر انہوں نے منہا کو بھی قبول کر لیا، لیکن اب ان کا دل تھا کہ تراب ان کی بہن کی بیٹی ماریا سے شادی کرتا، پر اچانک پھر سے وہی سب کچھ دیکھتے ان کا دل بہت بری طرح دکھا، اور تراب اور عبیر کے نکاح کے وقت وہ شامل بھی نہ ہوئی۔ لیکن وہاب درانی اپنی جان سے عزیز دوست کے آخر خواہش کو رد نہ کر سکے، اور ان کے نکاح سے اگلے دن ہی اسد اللہ بیگ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
ان کے نکاح کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا، لیکن دونوں طرف سے ہی رخصتی کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ یہ نکاح شاید صرف ایک کاغذی رشتہ تھا یا برائے نام، کوئی اس کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اور جب 6 ماہ پہلے وہاب درانی کا بھی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تو یہ رشتہ مزید ہی کہیں دب ہی گیا تھا۔ عذرا بیگم نے اپنی بھانجی ماریا کو گھر رہنے کے لیے بلا لیا۔ وہ زیادہ تر تراب کے ہی ارد گرد پائے جانے لگی، جو منہا کو بری طرح چبھتا تھا۔ جو بھی تھا، تراب ابیر کا ہونے والا شوہر تھا۔ ابیر اس کے نکاح میں تھی تو وہ کیسے اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی تھی؟ حشام سے کہہ کر اس نے تراب اور ابیر کی رخصتی فکس کروانا چاہی۔ حشام منہا کی ہر بات سنتا تھا۔ اس نے منہا کی اس بات پہ بھی اوکے کا سائن دے دیا، لیکن اس بار عذرا بیگم راہ میں حائل ہو گئی اور تراب بھی ان کا ہم خیال تھا۔ وہ ماں کا دل نہیں دکھا سکتا تھا۔ عذرا بیگم نے ان 6 مہینے کے اندر اندر تراب کا اچھے سے برین واش کر دیا تھا، جس وجہ سے وہ بھی ماں کی زبان بولنے لگا۔ یہاں کر تراب اور حشام کے بیچ میں ایک دراڑ پڑ گئی۔ حشام نے بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اگر اسے کہیں اور شادی کرنی ہے تو وہ ابیر کو طلاق دے دے۔ جیسے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا ساتھی چنے، ویسے ہی ابیر کو بھی اپنی زندگی کا ہم سفر چننے کا پورا حق ہے۔ اس بات کو بھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ منہا کی زندگی میں ایک بھن چال آ گیا۔ عشا نامی بھن چال۔ وہ رات منہا کو ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی، جس رات بہت آندھی اور طوفانی بارش میں وہ حشام کا انتظار کرتی رہی، لیکن حشام اس رات گھر نہیں آیا، اور پھر اس رات کا خلاصہ عشا کی صورت ہوا۔ حشام پہ یہ الزام تھا کہ اس نے نشے کی حالت میں عشا کے ساتھ زور زبردستی کی، یہاں تک کہ عشا کے پاس سارے ثبوت بھی تھے۔ ان ثبوتوں کے پیش نظر حشام درانی کا قصوروار ٹھہرایا گیا، اور اس پر منہا نے حشام کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنا اسے بتائے اپنا بیٹا لیا اور ماں کے گھر چلی گئی۔ ان سب حالات میں حشام کا دماغ بہت بری طرح گھوما۔ اسے یقین نہ آیا کہ منہا اس پہ اپنا بھروسہ ختم کرتے ہوئے اسے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اس کے ساتھ تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزار کر اسے اس کی محبت پر یقین نہ آیا تو وہ اس رشتے کو اب تک کیوں نبھا رہا تھا اس کے ساتھ۔ افسوس ہوا مجھ سے سوال کرتی، پوچھتی، لیکن بنا کسی سوال جواب کے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ یہی دکھ کرتا رہا، اور جب وہ اسے لینے گیا تو اس نے ایسی باتیں کہیں جو نہ زمین پر تھی نہ آسمان پر۔ اپنے شوہر کو اس نے زانی بنا دیا اور اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ الگ ہونا تو بہت دور کی بات تھی، اس نے بیٹے کی کسٹڈی کا کیس عدالت میں دائر کیا، کیونکہ حشام کی طرف سے یہی کہا گیا کہ اسے بیٹا واپس چاہیے، وہ بے شک ماں کے گھر رہے، اس کی مرضی۔ حشام کے ان الفاظ پہ منہا عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آنے والے وقت میں حشام اس سے اس کا بیٹا چھین لے، اس لیے اس نے بنا سوچے سمجھے یہ کیس عدالت میں دائر کر دیا۔ اس بات پہ بھی حشام کے دل میں مزید اس کے لیے دکھ بھر گیا، جس پہ اس نے کچھ وقت تو تگنی کا ناچ نچایا، اور جب دیکھا کہ فیصلہ اس کے اپنے حق میں آ رہا ہے تو نہ جانے کیوں اسے اپنی بیوی کی حالت پہ درد سا جاگا۔ وہ جانتا تھا منہا ریاض سے جنونی عشق کرتی ہے، اگر وہ ریاض کو اس سے چھین لیتا تو وہ جیتے جی مر جاتی۔ باپ تو وہ بھی تھا، عشق تو اسے بھی تھا، لیکن منہا کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے اس کے عمل کی اس کو سزا دینے کے لیے اس نے یہ شرط رکھی، لیکن اس شرط میں بھی وہ اسے تکلیف کہاں دے سکا تھا۔ بہت پیار اور محبت سے اسے سمیٹا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جبکہ وہ مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا اور اسے نظروں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کی شدتوں کو سہنے والی وہ اکلوتی جاں کیسے اس پہ الزام لگا دیا کسی کی بھی باتوں میں آ کے، کیسے؟ وہ سگریٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ گیا، جبکہ ہتھیلی کی جلنے پہ اسے تکلیف ہی کہاں ہوئی۔ فجر کی اذان کانوں میں پڑی تو وہ کسمسائی، پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ نظروں کی تپش تھی کہ وہ آنکھیں جھٹ سے کھل گئی۔ خود کو بکھری حالت میں پاتے وہ اٹھی اور خود پہ کمفرٹر کو لپیٹا۔ حشام درانی سر پیچھے گراتا زور سے ہنسا۔ اس سے منہا کے ہر عمل پہ ہنسی ہی آتی تھی، جبکہ آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگتی تھیں۔ وہ اسے اس کے گھر چھوڑتا جا چکا تھا، جبکہ اسے اچھا خاصا وارن بھی کر کے گیا تھا۔ آپ کے بھائی صاحب نے منہا آپی کو بلایا، جب رشتہ نہیں رکھنا تو ملنے کے لیے آدھی رات کو کیوں بلا رہے ہیں؟ ابیر نے تلخی سے پوچھا تو وہ اس کی کلائی سختی سے جکڑ گیا۔ میری ایک بات غور سے سنو، وہ ان کا آپسی معاملہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام، بہتر ہوگا ان کے معاملات میں مت بولو، سمجھی تم؟ اور جاؤ اب، ریئلی یو آر رائٹ۔ چلیں پھر اپنی بات کر لیتے ہیں، کب دے رہے ہیں ڈائیورس مجھے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ ایک دم ہی ہائپر ہو گیا۔ اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو آپ نے اپنی پسند کی لڑکی سے منگنی کر لی، اور اب جو حالات چل رہے ہیں ان کے رہتے آپ کو کیا لگتا ہے
مجھے کیا بولنا چاہیے؟ کیا میری رخصتی کب لیں گے؟ وہ اچھا خاصا طنز کر گئی۔ کچھ پل کو وہ اسے گھورتے رہا۔ اس کا جواب تمہیں کل دن تک مل جائے گا، اب جاؤ اندر۔ وہ اس کو بنا کلیئر کے اندر بھیج گیا تھا۔ ابیر اس کی باتیں یاد کرتے، فجر پڑھ کے دعا مانگتے، آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ مطلب بڑی بہن کے علیحدگی کے بعد اب مجھے بھی ڈائیورس ہو جائے گی۔ کیا قسمت ہے ہماری، ایک جیسی۔ وہ تلخی سے سر جھٹک گئی۔ ریات کے رونے کی آواز پہ وہ اندر کی جانب بڑھے۔ وہ شاور لیتے باہر آئے تو نکھرے نکھری سی سیدھا دل میں اترے جا رہی تھی۔ پرفیوم لگاتے حشام کے ہاتھ چٹکے۔ باہر اچانک کے موسم ابر آلود ہو گیا تھا۔ بارش کا مکمل موڈ بنا ہوا تھا اور اسے پھر سے نکھرا نکھرا دیکھ حشام کا موڈ بھی بن رہا تھا، پر خود پہ بمشکل ہی قابو کر پایا۔ وہ چادر کو خود پہ اچھی طرح لپیٹتے بنا حشام سے کوئی بات کیے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ رکو، وہ اسے پکارتا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، چلو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ منہ بناتے بولی، جانتا ہوں اب تمہیں میری ضرورت نہیں۔ زندگی میرے بنا اکیلے گزارنے کی ابھی سے کوشش جاری ہے، اور پھر میرا بچہ بھی لے لیا۔ اب بس 39 راتیں ہیں، اس کے بعد ہمارے راستے الگ، پر تب تک تم میری ذمہ داری ہو۔ میرے نکاح میں ہو، پاس رہوں یا دور، میری پابند رہو گی ہمیشہ۔ وہ اسے سختی سے وارن کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گہری نگاہ سے دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں۔ وہ سر جھٹکتے باہر نکلے تو حشام اس کے پیچھے اس کے ساتھ نکلا۔ صبح کا سورج ابھی اپنی جھلک دکھلا تھا کہ بادلوں نے اسے اپنی اوٹ میں چھپا لیا۔ زوردار بادل گرجے کہ وہ ایک پل کو تھم سی گئی۔ منہا معصوم بادلوں کی گرجنے بھی ہمیشہ حشام کے سینے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ آج بھی اس کا دل بہت زوروں سے دھڑکا، لیکن وہ خود پہ قابو پا گئی۔ حشام نے آگے بڑھ کے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی۔ وہ بنا ڈرائیور اور سیکیورٹی کے اسے چھوڑنے جا رہا تھا، جو اس کی بہت بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اس کی گاڑی کے نکلتے ہی تراب پریشان ہوا۔ اس کو اندازہ تھا کہ ان کے کتنے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ حیرت کی مورت بنا دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سین کیا ہے۔ جب دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا تو پھر رات بھر وہ ساتھ کیوں تھے، اور اب کہاں جا رہے تھے؟ تراب نے اپنے خاص آدمی کو فون کیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ حشام کی گاڑی کو مکمل پروٹیکشن دے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہ برتے۔ جیسے ہی اس نے کال بند کی، دوسری جانب سے ابیر کی کال آنے لگی، جسے دیکھتے ہوئے وہ اپنا ماتھا مسل گیا۔ اب یہ کیوں کال کر رہی ہے؟ کال ریسیو کرتے اس نے کان سے لگائی۔ تراب پلیز آپ ہی سے کہیں جلدی گھر آئے، ریات کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں۔ ابیر کی پریشان کن آواز سنتے تراب کا دل جیسے کسی نے نکال دیا ہو۔ آبی بیٹا، اسے کہو ہم ریات کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، وہیں پہنچ جائے اور جلدی کروا جاؤ، بادل بنے ہیں، کبھی بھی بارش شروع ہو جائے گی۔ پیچھے سے عذرا بیگم کی آواز آئی تو ابیر نے گہرا سانس بھرا۔ کون سے ہاسپٹل جا رہے ہو؟ ان سے ہاسپٹل کا پوچھتا وہ بنا دیری کیے باہر نکلتا گاڑی میں بیٹھا۔ نہیں ریات، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میری جان۔ وہ کار ڈرائیو کرتا مسلسل حشام کو کال بھی ملائے جا رہا تھا، اور حشام غلطی سے موبائل ہی گھر چھوڑ گیا۔ وہ کال ہی پک نہیں کر رہا تھا۔ تراب نے دل پہ پتھر رکھے منہا کو کال ملائی۔ اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ شٹ، آخر یہ سب ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں کال ریسیو کر رہے؟ تراب کا دل کسی انہونی کسی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اچانک بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ خیر، یہ فون کیوں نہیں لگ رہا؟ پتہ نہیں ریات کیسا ہوگا۔ منہا مسلسل گھر پہ کال کر رہی تھی، لیکن کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ حشام اس کی بے چینی نوٹ کر چکا تھا۔ اب فاصلہ کم ہی رہ گیا تھا۔ وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ گیا۔ وہ بے یقینی سے گاڑی کو دیکھنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں حشام؟ ابھی؟ وہ سر تھامے اسے دیکھنے لگے، جس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی تھیں۔ اس نے فوراً سے گاڑی کا کنٹرول سنبھالا، لیکن بریکس نہیں لگ رہی تھیں، اور اسے اپنی اس لاپرواہی پہ شدید غصہ آیا۔ ایسا کون کر سکتا تھا؟ یہ بات وہ بعد میں پتہ لگا تھا، ابھی اسے کچھ بھی کر کے خود کو اور منہا کو بچانا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈیش بورڈ سے گن ڈھونڈتے اسے چیک کرنے لگا، کیونکہ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ جس نے بھی یہ کیا وہ ان کے تعاقب میں ہوگا۔ حشام نے گاڑی کو کچے راستے پہ ڈال دیا۔ یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں حشام؟ پلیز گھر چلیں، ریات جاگ۔ آؤچ! گاڑی ان بیلنس ہوئی تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ منہا پلیز چپ بیٹھو اس وقت۔
وہ سامنے دیکھتا ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے میں گن تھامے ہوئے تھا، جبکہ اپنے پیچھے 2 بائکرز کو سوار پیچھا کرتے دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتے، حشام نے باری باری ان کا نشانہ لیتے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا۔ منہا بہت بری طرح ڈر گئی۔ حشام، وہ گھبرائے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ حشام نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں کہ ایک پل کو منہا اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا، اتنا بھروسہ رکھو۔ وہ اسے دھیرے لیکن پختہ لہجے میں تسلی کروا رہا تھا۔ وہ منہا کا دل تو اس کا ہمراہی بن رہا تھا۔ کہاں ہے ریاض؟ وہ ایک ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچے تھے۔ تراب نے بارش کی پرواہ کیے بنا کوریڈور سے گزرتا عبیر کے ہاتھ سے ریاض کو لیتا اپنی باہوں میں بھر گیا۔ ریاض، میری جان آنکھیں کھولو۔ وہ اسے پکار رہا تھا لیکن ریاض کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کیا ہوا اسے؟ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا؟ وہ تڑپ رہا تھا۔ معلوم نہیں، ڈاکٹر کو بلائیں پلیز۔ تراب، وہ اسے ہوش میں لاتے بولی۔ اسی وقت ڈاکٹر خود ہی اس کی جانب بڑھے اور ریاض کو بولی ICU کی طرف تیزی سے بھاگے۔ یا اللہ، میرے بچے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ عذرا بیگم نے روتے ہوئے دل سے دعا کی، جبکہ تراب اور ابھی ڈاکٹرز کے ساتھ تھے۔ وہ ایک پل کے لیے بھی ریاض کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ بخار بہت تیز ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں پر بخار بہت زیادہ ہے، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر مسلسل ریاض کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں کو ICU سے باہر نکال دیا گیا۔ عبیر بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ ریاض میں جان بستی تھی اس کی۔ یہی حال تراب کا بھی تھا، پر وہ مضبوط دل کا حامل شخص رو نہیں رہا تھا، لیکن دل اس کا بھی بے حد دکھی ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے حشام کو کال ملائی اور منہا کو بھی، لیکن دونوں کا موبائل ریچڈ آؤٹ تھا۔ اچانک اس کے دماغ نے کام کیا اور اپنے خاص آدمی کو کال ملائی، جو دوسری بیل پہ اٹھا لی گئی۔ کیا کہہ رہے ہو یوسف؟ پتہ کرو فوراً، انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ میں بتا رہا ہوں، وہ دبا دبا چلایا۔ عبیر نے اس کی جانب حیرت سے دیکھا۔ شٹ، کون ان کی گاڑی کے ساتھ چھیڑخانی کر سکتا ہے؟ بارش کا زور کچھ حد تک کم ہو گیا تھا، پر ابھی بھی ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی سمیت اس وقت ایک کھائی کے پاس تھے۔ باہر نکلو منہا، میں گاڑی کو زیادہ دیر نہیں سنبھال پاؤں گا۔ نہیں، وہ رو دی۔ حشام بمشکل ہی کنٹرول سنبھالے ہوئے تھا۔ پاگل مت بنو، اترو فوراً، وہ اب کی بار چلایا، جبکہ منہا کا دل ایک پل کو بھی نہیں مان رہا تھا کہ حشام کو چھوڑنے کا ارادہ تو وہ کر چکی تھی، لیکن اسے کچھ ہو یہ دل کو گوارا کب تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے، وہ بضد ہوئی۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو منہا، اگر ہم دونوں کو کچھ ہو گیا تو ریاض کا کیا ہوگا؟ اسے کون سنبھالے گا؟ پلیز جاؤ۔ وہ دکھی اور ایموشنل ہو رہا تھا۔ ریاض کو جتنی ماں کی ضرورت ہے اتنی باپ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا میں نے۔ وہ اس کی بات کاٹتے پختہ لہجے میں بولی تو حشام چپ سا ہو گیا۔ جانتا تھا پہلے تو منہا ضد نہ کرتی تھی، لیکن اگر ایک بار کر لے پھر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ گاڑی ایک بہت بڑے پتھر پہ اٹکی ہوئی تھی اور بہت ہی دھیرے دھیرے نیچے کھائی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حشام نے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا اور 1 منٹ کی دیری کے بنا منہا کو کھینچ کے اپنی گود میں بھرتا وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا اور اپنی طرف سے کھلے دروازے سے باہر جمپ لگائی۔ کھردری زمین پہ گرتے اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، لیکن اس نے منہا کوئی خراش تک لگنے نہ دی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے لڑکتے ہوئی نیچے کھائی کی جانب جا گرے اور ایک دھماکہ ہوا۔ منہا ڈر کے اس کے سینے میں واپس چھپی تھی۔ حشام نے بھی اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، جیسے چھوڑا تو کہیں کھو نہ دے۔ تبھی اوپر سے اسے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں تو وہ منہا کو لیے اس چوٹی کے نیچے چھپا۔ یہ کون ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ منہا ضد جا گئی۔ اسے کچھ بھی کر کے ریاض تک پہنچنا تھا۔ رات بھر وہ اس کے بنا تھی، اسے دیکھے بنا کتنا وقت گزر گیا۔ وہ اب چڑچڑی ہو رہی تھی، جبکہ حشام اپنی گن میں بلٹس چیک کر رہا تھا۔ وہ ازحد پریشان ہوا۔ بلٹس کم تھی، جبکہ جس طرح فائرنگ ہو رہی تھی اس حساب سے یہی لگ رہا تھا اس طرف بندے زیادہ ہیں۔ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ منہا کے منہ پہ ہاتھ رکھ گیا اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ منہا کی نگاہ اس کے ماتھے پہ جا ٹھہری، جہاں سے خون کی لکیر نیچے کی طرف بہہ رہی تھی۔ منہا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیے مسل دیا ہو۔ اسے کافی زیادہ کھچیں آئی تھیں، پر وہ ایسے کھڑا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ حشام، یہ سب آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے بہت قریب کھڑی فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ حشام نے ایک نظر اس پری پیکر چہرے کو دیکھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ مجھ جیسے ذہنی شخص کے لیے
आंसू क्यों बहा रही हो? वो तल्ख हुआ था। क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? वो माथे पे बल डाले उसे घूरने लगी। रात को मेरी शिद्दतों को सहते मुझे बद्दुआएं तो जरूर दी होंगी। वो भी आज हिसाब बेबाक करने पे तुला हुआ था। मन्हा का जी चाहा उसको बहुत जोर से मुक्के मारे। आपकी सोच को सो तोपों की इस्लामी। आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इस बात का अफसोस मुझे सारी जिंदगी रहेगा। वो मुंह फेर गई। सेम टू यू। सर झटकता वो उसे जवाब देता जरा सा बाहर निकल के उन्हें देखने लगा जो इर्द गिर्द फैले खाए की जाने थोड़ा नीचे उतरते उन्हें ही ढूंढ रहे थे। जबकि उस वक्त जहां वो छुपे थे किसी को भी आसानी से नजर नहीं आ सकते थे। अचानक फिर से फायरिंग शुरू हो गई। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं, अगर कल को कोई मेरी तस्वीरें और वीडियो ऐसे आपको दिखाए जिसमें किसी नामहरम। मिन्हा। वो गन की नाल उसके मुंह में घुसा गया। मिन्हा का तो सांस ही अटक गया। जुबान को इतना खोलो जितना बाद में हजम कर सको। खबरदार जिस तरह की बकवास दोबारा की तो लिहाज नहीं करूंगा। वो गन हटा तो उसे सख्त लहजे में तंबी कर गया। आपको इस बात पे एकदम इतना गुस्सा आ गया? सोचे, मैंने तो अपनी आंखों से सब देखा। मैं कैसे बर्दाश्त कर ली थी? वो अब की बार आंसू भरी आंखों से बोली, बात बर्दाश्त की नहीं यकीन की है। और तुम्हें किसने कहा बर्दाश्त करो? ये लो। वो गन को अनलॉक करते उसे थमा गया। मत करो बर्दाश्त और ख़त्म कर दो मुझे। लेकिन बेयकीनी की मार बहुत बुरी है मन्हा। वो तुमने मुझे मारी है और ये सारी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए नासूर बन के रह गया है। ये सच है कि जो तुमने कहा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन ये भी इतना सच है कि मैं तुम पे आंख बंद करके यकीन करता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे यकीन के मामले में वरगला नहीं सकती। उसकी बातों पे न जाने क्यों मिन्हा को बिना हाथ उठाए वो थप्पड़ मार चुका था। अचानक फिर से फायरिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार शदीद मुकाबलाबाजी में फायरिंग हो रही थी। हशाम को एहसास हो गया था कि उसके गार्ड्स पहुंच चुके हैं। वो डरी सहमी मिन्हा को सीने से लगाए उसे देखे जा रहा था। वो अब भी उसके सीने से लगी उसकी धड़कनों का शोर सुन रही थी। तुम ठीक हो ना? वो उसका चेहरा सामने करता फिक्रमंदी से पूछने लगा। मुझे रियाद के पास जाना है। वो हिचकियों से रोती बोली। रोना नहीं, ले चलता हूँ। वो उसे वापस अपने सीने से लगा गया। कुछ ही देर में तो रात के सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच चुके थे। ये सारा खेल हशाम के बिजनेस अराइवल्स का बिछाया गया था। जिस फील्ड में वो था वहां उसके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा थे। उनसे चौकन्ना रहने की उसे अशद ज़रूरत थी, और तब ज़्यादा जब फैमिली साथ हो। उस वक्त भी वो गाड़ी में निकला तो बिना सिक्योरिटी का इंतज़ाम किए ही निकल गया। वो तो तुराब ने देख लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। आज हशाम को एहसास हो रहा था कि उसका भाई उसके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। सर, ये तुराब सर की कॉल। यूसुफ ने मोबाइल हशाम की जाने बढ़ाया, जबकि उसकी नज़रें झुकी हुई थी। दूसरी तरफ तुराब की बात सुनते हशाम के पैरों तले से ज़मीन खिसकी। मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं रहना। उससे दूर मत होना यार। एकदम से जैसे वो हारने लगा था। अपने जाम और गुस्से में जहां वो मिन्हा को सजा देने को रात को बुला चुका था, वहीं अब उस सब का भुगतान उसका अपना बेटा भुगत रहा था। हशाम ने पलट के एक नजर होती हुई मिन्हा को देखा, जो कितना तड़प रही थी बेटे के पास जाने के लिए। अब अगर वो उसे ये बताता कि उसका बेटा हॉस्पिटल में आईसीयू में है तो शायद वो सांस ही न ले पाती। हशाम कैसे जिद करके खड़ा था ये वही जानता था। वो उसका हाथ थामे गाड़ी की जाने बढ़ा। आप प्लीज अबीर को फोन करके पूछें, अरे आप ठीक है ना? पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मिन्हा की आवाज़ बहुत धीमी थी। वो अपना सीना मसलते खलाओं में घूरती बोली, फिक्र नहीं करो, उसी के पास जा रहे हैं। वो चाह के भी उसे नहीं बता पा रहा था। फिक्रमंद ना हो आंटी, अरे आज ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बता रहे हैं कि अब उसका बुखार कुछ कम हो गया है, तो वो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो राब ने नजरा बेगम की ढाढ़स बढ़ाई, तो वो आंसू पूछते इस बात में सर हिलाती रह गई। किस किस बात पे वो आंसू न बहाती। बड़ी बेटी का घर उजड़ रहा था, तो छोटी जिसे बेटी बनाया उसको भी यही शख्स अब डाइवोर्स देने वाला था। नवासा था तो वो हॉस्पिटल में, उनका दुख कम कैसे होता? वो किसी को क्या ही समझाती। अबीर मुसलसल वहीं एक तरफ खड़ी दरूद पाक का वर्द किए जा रही थी। हर आने जाने वाला एक नज़र उसे लाजमी देखता था। उसका सोगवार सा हुस्न दिल मोह लेने वाला था, और तुराब का बस चलता तो उसे सबसे छुपा के कहीं दूर ले जाता। और जब वाकई बर्दाश्त बाहर हुआ तो उसके करीब जा खड़ा हुआ। उसने सवालिया नजरों से तुराब को देखा। चेहरा ढांपो, अंदाज इंतहाई सर्द और तहकुमाना था।
ایک پل کو ابیر اس طرفیرے کو دیکھتی رہ گئی، لیکن پھر بنا کسی بحث کے اپنا چہرہ سفید دوپٹے سے ڈھک لیا، جبکہ تراب نے زارا اور اس کے قریب ہوتے اس پہ لی ہوئی بلیک شال کو مزید کھول کے اچھے سے اس کے گرد لپیٹا۔ اس کا انداز دیکھتے جہاں ابیر کو اجنبا ہوا وہیں عذرا بیگم بھی ساکت رہ گئی۔ انہیں لگا تھا کہ ان کی یہ بیٹی بھی خالی ہاتھ رہ جائے گی اور ماتھے پہ طلاق کا دھبا سجا لے گی، لیکن اب تراب کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو عزت و مقام عطا کرے گا۔ ایک طرح سے ان کے دل کو بہت ڈھارس پہنچی۔ ڈاکٹرز نے ریاض سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ وارڈ میں داخل ہوئے۔ ریاض ہوش میں تھا اور دوائیوں کے زیر اثر تھا۔ مما، بابا، وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہا تھا۔ عذرا بیگم پھر سے دکھی ہونے لگی۔ وہ ماں باپ اپنی جنگ لڑ رہے تھے اور دونوں ہی اولاد کے لیے لاپرواہ ہو گئے تھے۔ اب وقت تھا کہ عذرا بیگم انہیں احساس دلاتی کہ اب ہر رشتے سے پہلے ان کی اولاد کا رشتہ اہم ہے۔ اسے اپنے والدین کی آج ضرورت ہے اور وہ دونوں کہیں نہیں ہیں۔ وہ ابیر اور تراب سے اب کچھ کہہ رہی تھیں اور ان کی باتیں سنتے وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، پر ان دونوں کو ہی ان کی بات مانتے بنی۔ شاید یہی ایک حل تھا ان دونوں کو احساس دلانے کا۔ عذرا بیگم کی اس کوشش میں وہ دونوں اس کا ساتھ دیتے۔ ہم ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ منہا کا سانس اٹکا تھا۔ چلو آؤ۔ حشام نے سانس روکے منہا کی جانب دیکھا، جس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ رہا تھا۔ منہا اندر چلو۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ میرا ریاض گھر میں میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ ہذیانی سے بولی۔ حشام سر نفی میں جھٹکتا اسے کلائی سے تھامے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اس کے ہزار میں چلتے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ تبھی اس کی نگاہ عذرا بیگم پہ جا ٹھہری، جن کے چہرے پہ بے انتہا دکھ اور اذیت تھی۔ منہا کے قدم وہیں تھم گئے۔ امی، میرا بچہ۔ اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ آگے تم دونوں، بہت جلدی خیال آ گیا اپنی اولاد کا، وہ طنز سے بولتی۔ ان دونوں کو چونکا گئی۔ میرا بچہ۔ منہا نے کچھ بولنا چاہا لیکن ہمت ہی جواب دے رہی تھی۔ وہ مسلسل حشام کے سہارے ہی کھڑی تھی۔ اگر اس نے منہا کو نہ سنبھالا ہوتا تو وہ ابھی تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ کون سا بچہ؟ کوئی بچہ نہیں، اب تم دونوں آزاد ہو گئے ہو۔ کرو جو دل کرتا ہے کرو، جو جنگ لڑنی ہے لڑو، میرے بچے کو تم دونوں کی یہ جنگ کھا گئی۔ وہ روتے ہوئے دوپٹے سے چہرہ چھپا گئے۔ ان کی بات سننے کی دیر تھی، دونوں ایسے ہوئے جیسے سانس ہی نہ رہی ہو۔ منہا کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑا تھا۔ حشام جو عذرا بیگم کی بات پہ ایک دم ساکت ہوا تھا، منہا کو گرتا دیکھ فوراً اسے سنبھالا۔ عذرا بیگم کا دل بھی ایک لمحے کو تھم سا گیا۔ منہا، مینو، آنکھیں کھولو یار۔ وہ اسے پکارتا اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ وہ بے ہوش ہوتے اس کی باہوں میں تھی۔ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ اوہ خدایا، کہیں ان کو سبق سکھانے کے چکر میں کہیں بیٹی کو نہ کھو دوں۔ عذرا بیگم نے ماتھا مسلا۔ حشام کو اس کے بیٹے کے ٹھیک ہونے کا بتاتے وہ رو پڑی۔ میری بچی۔ وہ آنسو پونچھتے اپریری روم کی جانب بڑھ گئی۔ تراب بھی وہیں آ گیا۔ بھائی سے مل کے اسے تسلی دی۔ حشام فوراً بیٹے کے پاس جا پہنچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان، میرا بچہ۔ ریاض کو بھی کچھ حد تک باپ کو دیکھ کر سکون آیا تھا، ورنہ کافی وقت سے وہ ماں باپ کو یاد کرتا آنسو بہا رہا تھا۔ آپ کو چوٹیں آئیں بھائی؟ آپ بینڈیج کروا لیں، تراب نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، پہلے منہا کو ہوش آ جائے، اس سے مل لوں پھر، وہ قطعی انداز میں بولا تو تراب چپ ہو گیا۔ وہ کس حد تک ضدی تھا تراب اچھے سے جانتا تھا۔ تراب کے نمبر پہ آسما بیگم کی کالز آنے لگی تو ریسیو کرنے کے لیے ایک طرف ہوا اور انہیں موجودہ صورتحال بتائے۔ یہ ان کا ابسی معاملہ ہے، تم فوراً گھر پہنچو۔ آج میں نے تمہارا ماریہ کے ساتھ نکاح فکس کر دیا ہے، تو جلد از جلد گھر پہنچو اور ہو سکے تو حشام کو بھی ساتھ لے کے آؤ۔ آسما بیگم کی بات پہ تراب نے ایک نگاہ انہیں دیکھا۔ حشام اس وقت کس کنڈیشن میں تھا وہ اسے یہ کہتا اچھا لگتا تھا کہ میرا نکاح ہے، میرے ساتھ چلو۔ وٹ ربش۔ تبھی ڈاکٹر نے منہا کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ دیوانوں کی طرح حشام کی جانب بڑھی تھی۔ میرا بچہ لا کے دو حشام، مجھے میرا بچہ واپس چاہیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز میرا بچہ لا دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ بے انتہا روتے اس کے گریبان کو تھامے بولی چلی جا رہی تھی۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ ان کے بیچ میں کوئی کچھ بولتا۔ میں معاف کر دوں گی آپ کو، میں سب کچھ بھول جاؤں گی، پکا پکا وعدہ، میں آپ کے پاس بھی واپس آ جاؤں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی، بس مجھے ریاض لا دے، پلیز لا دے۔
وہ روتے روتے اس کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی کہ حشام نے دل پہ پتھر رکھے اسے واپس کھڑا کیا۔ ریاض ٹھیک ہے نا مما؟ اچانک اپنے عقب سے ریاض کی پکار سنتی وہ جی اٹھی تھی۔ رخ پلٹ کے دیکھا تو اپنے بچے کو تراب کی گود میں دیکھ اسے لگا اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ تراب ریاض کو اس کے پاس لے آیا۔ منہا نے اسے اپنی گود میں بھرے بھینج کے سینے سے لگایا۔ میرا بچہ، میری جان۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اس کا چہرہ بھی چومی جا رہی تھی، لیکن اس سے سنبھالا نہیں گیا۔ اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ رہا تھا کہ حشام نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا۔ سنبھل کے۔ وہ اس کی فکر میں گھل رہا تھا اور وہ روتے ہوئے ہنستی جا رہی تھی۔ تراب، انہیں گھر چھوڑ دو۔ وہ ریاض کو بھینج کے گلے سے لگاتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بہت سنجیدگی سے بولا، بابا۔ ریاض اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گیا اور کس کے پکڑ لیا۔ سبھی یہ منظر دیکھ روتے میں مسکرا دیے۔ بھائی، آپ کو ریاض کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آئی تھنک وہ آپ کے بنا۔ نہیں تراب، جو کہا ہے وہ کرو۔ جاؤ، چھوڑو انہیں گھر۔ بابا، یہ ریاض نے اس کا ماتھا چھوا۔ وہ زخمی تھا لیکن اسے پرواہ ہی کب تھی۔ کچھ نہیں میری جان، بس آپ جاؤ مما کے ساتھ گھر۔ نو، بابا آپ کے ساتھ۔ وہ باپ کے سینے سے چپک گیا۔ حشام نے دل پہ پتھر رکھے اسے تراب کے حوالے کیا تو وہ رو دیا۔ ایک بار پھر سبھی اشکبار ہونے لگے۔ چاچو کی جان، میرا بچہ۔ تراب اسے سینے سے لگا پیار کرنے لگا جبکہ حشام وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکلا۔ حشام رکے۔ اچانک ہی منہا کی پکار پہ وہ رکا۔ آپ ایسے کیسے ہمیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں جبکہ ریاض کو مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے سب کہہ رہی تھی، جانتا ہوں سب ضرورتیں پوری کر دوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کا انداز سرد تھا۔ ضرورتوں میں ایک ضرورت آپ بھی ہیں۔ وہ پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی جس پہ وہ تلخیاں ہنسا۔ کیا چاہتی ہو اب؟ ویسٹ پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ ہم ایک دوسرے کو ایک اور موقع دینا چاہیے، ریاض کی خاطر۔ وہ دل بڑھا کر کے بولتی حشام کا فشار خون بڑھا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کا سرد انداز دیکھتے منہا کا دل زوروں سے دھڑکا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں گناہگار ہوں؟ اس کے پوچھنے میں منہا نے سر نفی میں ہلایا۔ جاؤ منہا، آج سے حشام دورانی کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ 40 دن کی قید سے رہا کیا۔ وہ اپنی کہتا اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ اب آواز مت دینا۔ وہ اس کی نظروں کے رستے دل میں اتارتا آگے بڑھ گیا جبکہ منہا وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ بھی کیا کرتی، عشا اس کی دوست تھی جس کے ساتھ زور زبردستی ہوئی۔ اس کی ویڈیو تک تھی اس کے پاس جس میں صاف حشام دکھائی دے رہا تھا اور وہ اس منظر کو نہیں بھلا پا رہی تھی۔ پر یہ بھی سچ تھا کہ مسلسل اس کا دل حشام کے حق میں گواہی دے رہا تھا۔ ارے حشام، تم اکیلے آ گئے؟ تراب کہاں ہے؟ گھر میں کچھ مہمان رشتہ داروں اور ماریہ کو اپنی والدہ کے ساتھ سج سنور کے وہاں بیٹھا دیکھ ٹھٹک گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے سوال پہ آسو بیگم نے دانت کچکچائے۔ نکاح ہو رہا ہے تراب کا، بتایا بھی تھا اسے، پر وہ بھی نہ لاپرواہ انسان۔ اچھی بات ہے، کرے۔ وہ بھی لاپرواہی سے کہتا اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھا تو آسو بیگم اسے یوں ٹوٹی بکھری حالت میں دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر سے گئی۔ حشام، یہ چوٹیں کیسے آئی ہیں؟ میرے بچے، شکر ہے آپ کو میری چوٹیں بھی دکھائی دی، لیکن جو زخم دل پہ لگے ان کا کیا؟ اس کی باتوں پہ نہ جانے کیوں آسو بیگم کا دل ٹھہر سا گیا۔ تبھی تراب اندر داخل ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہو گئی۔ اتنی دیر کر دی آتے، چلو آ جاؤ، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، کب سے سب انتظار۔ اچانک ہی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی جب تراب کے پیچھے پیچھے بھیڑ بھی اندر داخل ہوئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے نکالو۔ وہ آگے بڑھی کہ تراب نے انہیں روک دیا۔ مما، اب یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ، میں اس کی رخصتی لے آیا ہوں۔ تراب کے قطعی انداز پہ آسو بیگم پتھرا کے رہ گئی جو کہ ماریہ اور اس کی والدہ کا تو رنگ ہی فک ہو گیا۔ کیا بول رہے ہو تراب؟ یہ وہ بات ہی نہ مکمل کر پائی۔ مما، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا عبیر کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ آسو بیگم انہیں اندر جاتا دیکھتی رہ گئی۔ حشام انہیں قدموں میں نیچے اترتا ان کے پاس چلا آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آسماں، تم نے تو گھر بلا کے بے عزتی کر دی۔ آج سے ہمارا رشتہ ختم سمجھو۔ مسز حسن نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور برا بھلا کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آپ نے اپنی ضد اور مغرور میں اپنے دونوں بیٹوں کی زندگی برباد کر کے ہر ممکن کوشش کی ہے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ کبھی سوچے گا کہ اس سب میں آپ کو کیا ملا؟ حشام،
پلیز مما کچھ مت کہیے گا، میں سب جان گیا ہوں، بہت پہلے سے۔ وہ عشا آپ کی بھیجی گئی ہوئی تھی، وہ سب تصویریں ویڈیو سب جھوٹ تھا، بس میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ کاش ایک بار آپ بول دیتی مما، میں بنا ایک لفظ کہے سب تراب کے نام کر دیتا۔ وہ آج بہت دکھی تھا۔ آسمہ بیگم اس کی سوتیلی ماں تھی اور تراب کی سگی ماں۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ سب کچھ تراب کو ملے۔ وہ پہلے تو چاہتی ہی نہ تھی کہ حشام شادی کرے، اور جب وہ منمانی کر چکا تو انہوں نے سوچا کہ اسے توڑ دیں تاکہ زندگی میں سب کچھ ہارتا وہ اسے چھوڑ دے اور آٹومیٹیکلی سب کچھ تراب کے نام کر دے۔ پر حشام سب جان گیا تھا، یہی آسمہ بیگم کی ہار ہو گئی تھی۔ ان کا سر جھک گیا۔ جائیں اب سنبھالے بیٹے کو، جس نے ایک مڈل کلاس لڑکی کو آپ کی امیر بھانجی پہ ترجیح دی ہے۔ وہ سر جھٹکتا اوپر کی جانب بڑھ گیا، ڈریسنگ روم میں جاتا شرٹ اتار کے دور اچھال گیا اور اپنی ابھری رگیں شیشے میں دیکھنے لگا۔ اپنے زخموں پہ مرہم لگاتا وہ دوسری شرٹ پہنتا باہر آیا تو ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ وہ سامنے بیٹھی ریاض کو بستر پہ بہت آرام اور پیار سے سلا رہی تھی۔ تم شش۔ اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے حشام کو چپ کروایا۔ ریاض کو کمفرٹر اڑھاتی وہ اٹھ کے حشام کے پاس آتے اسے دیکھتے دیکھتے ذرا سا اونچا ہوتے اس کے گال پہ زور سے کاٹ گئی۔ باز آؤ منہا۔ وہ گھور گیا تو منہا نے اس کے دوسرے گال پہ بھی زور سے کاٹا۔ تم باز نہیں آتی؟ وہ اسے کمر سے گرپ کرتا ذرا سے اوپر کو اٹھا گیا۔ I'm sorry، معاف کر دیں، میں غلط تھی، آپ ٹھیک تھے۔ اگر انسان محبت کرے تو جہاں ادب پہلا قرینہ محبت ہے، اعتبار سیڑھی ہے جس پہ ہم چڑھ کے اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ میں نے آنکھوں دیکھی بات پہ یقین کر لیا، پر دل کی نہ سنی۔ آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں، لیکن پلیز خود سے دور نہ کریں۔ وہ منمناتے اس کے گلے لگی تو حشام نے گہرا سانس پھیرتے اس کے گرد ہزار بنایا۔ وہ بھی کہاں رہ سکتا تھا بیوی اور بچے کے بغیر، لیکن اسے خوشی تھی کہ اس کی معصوم بیوی کو آخر دل پہ اس پہ یقین آ گیا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اسے اپنے ہزار میں لیے بستر پہ حیات کے پاس آ کر بیٹھا، اسے چوم گیا اور اپنی شریک حیات کو اپنی گود میں بٹھاتے اب وہ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرتا اس کی سانسیں گہری کر گیا۔ مجھے ایک چھوٹی سی منہا چاہیے، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بہت اپنا سا لگا۔ منہا شرما کے اس کے سینے میں چھپی، جبکہ اب بہار نے ان کے آنگن میں پھول کھلانے تھے تو راب اور عبیر نے بھی ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ ان کی لو سٹوری کون کون پڑھنا چاہے گا، کیونکہ ناول کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ لیکن سیدھی سی بات ہے، اس کپل کو ہائپ تو ملا ہے، لیکن اس کا آپ کو رومانس پڑھنے کا موقع نہیں ملا، جبکہ اینڈنگ ہیپی ہی ہوئی ہے۔ اس کپل کو لے کے پارٹ 2 آنا چاہیے یا نہیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور پلیز چینل کو سپورٹ کریں، اسے شیئر کریں، یہ آپ کے پیار سے ہی بنائیں۔ I need your support. I love you all.